جی مفتی عبدالشکور صاحب کا مائک کھولیں، حج کے حوالے سے ایک وہ کریں گے جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر محترم زاہد خان درانی، چونکہ اسمبلی کے فلور میں سب سے پہلے آج میں آپ کے ساتھ آمنا سامنا کر رہا ہوں، تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے وقت دیا ایک مقدس فریضہ حج کے حوالے سے، اور آپ کو میں اس مقدس ایوان میں اس عظیم کرسی پر دے کر دلی خوشی ہوئی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے اور آپ کے خاندان کے اس ملک کے لیے جو خدمات ہے کسی سے ڈکی چھپی نہیں، تو بہرحال میں آمدم برسر مقصد میرے عزیز کولیگ ساتھیوں، یقیناً چند ایام ہو چکے ہیں کہ میں اسمبلی کے نشستوں میں وہاں سے یہاں آئے ہیں، میں بھی اور آپ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اس ملک پر، جو باولے کی وجہ سے یہ ملک تباہ و بربادی کے کنارے پر بالکل کڑا کر دیا، اور اس باولے نے جو ملک کو بالکل غرق کر دیا معاشی طور پہ، اور مہنگائی کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ سب چیزیں مہنگی ہو گئی، اور سب چیزیں تو مہنگی ہو گئی، انسان برداشت کر سکتا ہے، لیکن آپ اور ہم سب کا جس کے ساتھ دلوں کی دھڑکن وابستہ ہے وہ ہے فریضے اور عظیم فریضے حج، اور اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی دیدار، اور پھر بالخصوص آپ اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مقدسہ پر حاضری اور دیدار، ان کی نحوست کی وجہ سے وہ دروازے بند ہو گئے تھے۔ پوری دنیا پریشان تھی کہ ایسی نحوست تو شاید پہلے بہت کم اس طرح ہوا ہے، جو نحوست انہوں نے اس ملک پہ نہیں پوری دنیا پہ شاید مسلط کر دیا تھا، اور اس کی نحوست کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے دروازے بند ہو گئے، حرمین شریفین کے دروازے بند ہو گئے، اور پھر انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کے نتیجے میں حج کو کہاں سے کہاں پہ پہنچا دیا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ حیران ہوں گے، جب میں نے چارج سنبھال لیا، خلف لے لیا، تو میں نے اپنے وزارت کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ حج کی پوزیشن کیا ہے، کہاں تک پہنچایا ہے حج کو۔ جو فارمیٹ انہوں نے میرے ہاتھ میں تما دیا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو عام میڈل طبقے کے لوگ حج پر نہیں جا سکتے، یہ کیا ہوگا؟ اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ میں کم از کم اتنے مہنگے حج کا اعلان اپنی زبان سے نہیں کرا سکتا، وزارت چھوڑ سکتا ہوں، حکومت چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اتنے مہنگے حج کا اعلان کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ محترم بھائیو، اس دن سے میں لگا رہا، میں نے محنت شروع کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ ہر صورت میں حج کو سستا کرنا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری میں لگاتی ہوں۔ تو میں نے جو کام شروع کیا، اس سے پہلے جو وزراء حج کے حوالے سے وہاں سعودی عربیہ جاتے تھے تو پاکستانی پیسوں پر جاتے تھے، اور خزانے کے پیسے لگا کر جاتے تھے۔
اللہ کا شان دے کے اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ الفاظ بولا کو ایکسپینس کیا جاتا ہے. جی مفتی صاحب. کون سا جی؟ بولا خطرناک لفظ ہے. بولا تو پاگل کو کہتے ہیں. میں بتاتا ہوں بولا ٹھیک نہیں ہے. اگر غلط ہے تو میں ٹھیک ہے پاگل کہتا ہوں. حج کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیں. ہاں بس ٹھیک ہے پاگل صحیح. اگر وہ بھی صحیح نہیں, اگر وہ صحیح نہیں, مجنون کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ جو بھی آپ بہرحال آپ بہت شریف آدمی ہیں, جو بھی آپ مناسب سمجھے وہ لفظ آپ استعمال کر دیں. یہ پاگل بھی اور جو بھی الفاظ استعمال ہوئے بس جو بھی. بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ اور میں نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ کیونکہ یہ عشق کا مسئلہ ہے, یہ عشق کا معاملہ ہے. حج یہ وہ عبادت نہیں عام عبادت, یہ عشق کی عبادت ہے. اسی والا سے ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہمارے جذبات کو انہوں نے بھڑکائے ہیں, اور تمام پاکستانیوں کے جذبات انہوں نے بھڑکائے ہیں, اور یہاں پاکستان کے حقیقی نمائندے بیٹھے ہیں تو وہ پریشان ہے. تو حضرت میں سب سے پہلے چلا گیا ابو ظبی. کیوں ابو ظبی چلا گیا؟ چکر کے لیے نہیں. وہاں ایک مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ایک پروگرام انہوں نے منعقد کیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نمائندگی آپ نے کرنی ہے. تو میں انہی کے خرچے پہ ابو ظبی چلا گیا. میں نے شرط لگایا کہ سعودی کی ٹکٹ پر آپ پر ہوگی, پاکستان پر نہیں ہوگی. انہوں نے تسلیم کیا. تو میں جب وہاں چلا, میں نے وہاں جو بیان کیا, خطاب کیا, عرب دنیا نے سراہا, عرب دنیا نے سراہا. اور پوری دنیا سے وہاں مسلمانوں کے جو دیگر وزرائے مذہبی امور آئے تھے, سب نے تسلیم کیا کہ نمائندگی وہ ہے جو پاکستان کے وزیر نے کر دیا. اور پھر ہوا یہ حضرت, کیا ہوا؟ وہاں جو منتظمین تھے, وہاں اس پروگرام کے جو منتظمین تھے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں امارات کے حکمرانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اتنے خوش ہوئے کہ واپسی پر میرے ساتھ ایئرپورٹ آ گئے, اور پھر میرے ساتھ بیٹھ گئے کہ ہم پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے تھے گویا کہ, کیونکہ پاکستان پر ایسے حکمران مسلط تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے 14 پروجیکٹ تعلیم کے حوالے سے پوری مسلمان دنیا میں جو خاص کر وہاں جنگی حوالے سے پریشانیاں ہیں وہاں شروع کی ہے. آپ یہاں آئے, میں نے پاکستان کے حوالے سے ان کو یہ وضاحت کی, پاکستان معاشی طور پر تباہ کر دیا ان ظالموں نے, ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیا ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو جو قابل طالب علم ہے ان کو اسکالرشپ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا 14 پروجیکٹ پاکستان میں ہم شروع کریں گے, اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیں گے. الحمدللہ یہ کامیابی میں نے پاکستان کے لیے ایک ایکسٹرا کامیابی حاصل کی. اور اس کے بعد پھر میں ریاض چلا گیا, انہی کے ٹکٹ پر, پاکستان کا 1 روپیہ نہیں لگایا. وہاں رابطہ عالم اسلامی نے پوری دنیا سے تمام علماء کو, وزرائے مذہبی امور کو, اقلیتی نمائندوں کو, جو مذہب کے حوالے سے ان کے بشپ تھے, یا جو ہمارے ہندو برادری کے, سکھ برادری کے, بائی برادری کے, عیسائی برادری, مختلف لوگوں کو وہاں جمع کیا تھا, اور وزرائے مذہبی امور بھی تھے. یہ آپ ساتھیوں کی دعا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ,
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی مفتی صاحب. محترم، پھر میں ریاض چلا گیا. ریاض میں بہت بڑا پروگرام تھا. رابطہ عالمی اسلامی کے جو سربراہ ہے ڈاکٹر محمد ابن عبد الکریم عیسیٰ، بڑے نجیب اور شریف انسان ہے، قابل ترین، اور پاکستان کے ساتھ اس کا جو محبت ہے میں بولا نہیں سکتا. میں نے وہاں تقریر کی. یقین جانیے وہ اپنے مقام سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور ان کے الفاظ یہ ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پورے پاکستان کی طرف سے. انہوں نے فرمایا یا مفتی عبد الشکور سبقت الی العرب قدمت الی العرب. یہ الفاظ ہمارے لیے، پورے پاکستان کے لیے باعث عزت ہے. انہوں نے کہا آج اس مؤتمر میں جتنے عرب دنیا کے اسکالروں نے تقاریر کی، ان سب پر آپ عربیت میں بھی آگے بڑھ گئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف تقریر نہیں کی، آپ نے ہمیں ایک وثیقہ دیا، اور آپ کی تقریر کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے ایک صرف پیغام نہیں، پروگرام بنائیں گے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی اس سپاہی کو بیت اللہ شریف کا سب سے بڑا ٹکڑا عنایت اور ہدیہ فرمائے. اور پھر مجھے موقع دیا کہ بیت اللہ شریف کا غلاف جو تیار ہو رہا ہے اس میں آپ اپنے ہاتھوں سے حصہ لے. آئندہ جو غلاف بیت اللہ شریف پر بچھایا جائے گا، ان کو پہنائے گا، اس میں میرے ہاتھ کی محنت انشاءاللہ شامل ہوگی، یہ پورے پاکستان کی طرف سے. یہ میرے لیے ایک یقیناً باعث برکت ہے. اب آتا ہوں برسر مقصد. تو وہاں چلا گیا عرب دنیا کے خرچے پر، پھر مکہ مکرمہ چلا گیا. عمرہ سے فراغت جب بھی حاصل ہوئی فوراً میں نے کام شروع کیا. وہاں جو میرا ٹیم ہے انہوں نے بھی میرے ساتھ کام شروع کیا. میرے ساتھ اپنا جو ڈسٹرکٹ سیکریٹری صاحب تھے وہ بھی موجود تھے. تمام مکانات کا وزٹ کیا، اور پہلے جو کچھ ہوتا تھا 2014 کے حساب سے وہاں جو بلڈنگ ریالوں کی حساب سے لیتے تھے، 2019 میں جو بلڈنگ اور مکان پر ہیڈ انہوں نے 2600 ریال پر لیا تھا، 3500 ریال پر لیا تھا، میں نے تقریباً اس کو 2100 ریال پر لیا آپ کے حجاج کو سستا حج فراہم کرنے کے لیے. اور پھر مدینہ منورہ میں جو انہوں نے چند سال پہلے ایک بیٹ 2100 ریال پر ایک ہفتے کے لیے بک کیا تھا، میں نے 1100 کی بجائے 720 ریال پر آپ کے حاجیوں کو حج سستا کرنے کے لیے لیا. اور پھر میں نے ٹرانسپورٹ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ٹیکس بھی، وہاں سعودی عربیہ بھی کرائسس کا شکار ہے، وہاں بھی معاشی مسائل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹیکس بھی لگے ہوئے ہیں 5 سے 15% تک، اور بعض چیزوں میں بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ہوتے ہوئے ٹرانسپورٹ انہوں نے 3-4 سال پہلے ایک حاجی کے پر مہینے میں جو خرچہ آتا تھا اس سے میں نے بہت سے کمی اس میں کی.
اور اسی طرح خوراک اور طعام میں میں نے کمی لائی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا میرے اس وزٹ کا، میرے عزیز بھائیوں، پاکستان کے تمام مسلمانوں یہ خوشخبری سن لو، اور ان بدقسمتوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو نام نہاد ریاست مدینہ کا نام جو وہ لیتے ہیں، میں پہلے ان کو کہتا تھا کہ بس بدوار زبان سے کم از کم آپ ریاست مدینہ کا نام نہ لیں، آپ بدنامی کر رہے ہیں، آپ دروازے بند کر رہے ہیں مدینہ منورہ کے۔ انہوں نے اس وقت کہ ان کا خیال تھا کہ سعودی عرب اس سال اخراجات میں بہت بڑھوتری کر رہے ہیں، اور 1800 ریال 2019 میں جو آخری حج ہوا ہے، سعودی عرب حج اخراجات جو ہم سے مانگتے تھے، اعلان انہوں نے کیا تھا 1800 ریال تھے۔ کتنے تھے؟ 1800۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا، ان کو پتہ چلا تھا، اس لیے انہوں نے جو فارمیٹ تیار کیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب اس سال 5000 ریال مانگتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ بہت پریشان ہے۔ تو میں نے وہ چیلنج قبول کیا کہ ٹھیک ہے 5000 ریال بھی وہ لے لے، 5500 ریال بھی لے لے، پھر بھی میں حج 7 لاکھ سے بھی نیچے لاؤں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ سعودی عربیہ پریشان تھا، انہوں نے اعلان کیا ڈیکیٹیگری کے حوالے سے کہ ہمیں پوری دنیا کو، صرف پاکستان کو نہیں، 9045 ریال کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج پی ٹی آئی کا حکومت ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو یہ حج پھر 11 لاکھ پر ہوتا۔ کتنے پر؟ 11 لاکھ پر ہوتا۔ لیکن ہم لگے رہیں، اور آج آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، آج تک میں نے پریس کانفرنس نہیں کیا ہے حج کے حوالے سے، جو پریس کانفرنس کروں گا انشاءاللہ 6.5 لاکھ سے بھی تقریباً کم ہوگا انشاءاللہ۔ جو اخبارات میں 7,55,000 آئے ہیں، انشاءاللہ اس سے کم ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ 6.5 لاکھ سے بھی انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے بھی کم کر دو، یہ میری کوشش ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے شہباز شریف کی قیادت، اور یہ ہے مولانا فضل الرحمان کے سپاہی کی قیادت، اور یہ ہے وہ زرداری کی حکمرانی جو تم لوگ آئے روز تکتے نہیں اور کہتے وہ چور ہے۔ آج آپ کے سامنے ان کے ڈاکے سامنے لاؤں گا کہ انہوں نے حج کے مد میں کتنے ڈاکے کیے ہیں۔ یہ ڈاکو تھے حج کے حوالے سے، اور اسی ڈاکوں کی وجہ سے انہوں نے حج کو مہنگا کر دیا تھا۔ ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں عبدالشکور چکر کے لیے گیا تھا۔ ہاں وہاں چکر کے لیے گیا تھا۔ تحقیق کرو بھائی جان، میں چکر کا عادی بندہ نہیں ہوں، میں سیر سفاٹے کا عادی بندہ نہیں ہوں، میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے لیے، اور پھر اپنے پاکستان کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے میں مفتی محمد فرید کا خلیفہ ہوں، میں دارالعلوم حقانیہ کا فاضل ہوں، میں دارالعلوم حقانیہ کے بزرگ فرشتہ صفت جیسے بزرگوں کا شاگرد ہوں۔ میں حج کے حوالہ سے یاد رکھو، کم از کم آپ کو دروغ بیانی، جھوٹ نہیں کہوں گا، اور یہ بھی آپ کو باور کراتا ہوں کہ میں سیر سپاٹوں والا نہ پہلے تھا نہ آج ہوں۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں ایم این اے ہونے سے پہلے میں نے کسی ملک کا چکر لگایا ہو، سیر سپاٹا کیا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں حج پہ گیا ہوں، میں عمرے پہ گیا ہوں، میں نے کبھی یہ چکرے وغیرہ نہیں لگائے ہیں، تو میں وہ آدمی نہیں ہوں جس کے اثرات ہمارے بعض دوست سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کے تبلیغ کے لیے جاؤں گا، اور تبلیغ کے لیے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ تبلیغ کے لیے کیا دروازے کھولیں گے؟ رعونیت کے لیے نہیں، روحانیت کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں رعونیت کے نہیں، ختم نبوت کے پرچار کے لیے جائیں گے،
اور جس کے ختم نبوت پر زبان لڑکتا ہے اس کی اس طرح نہیں، وہ ختم نبوت کا لفظ تک نہیں بول سکتے۔ مدینہ منورہ کا نام کس نام سے کس زبان سے وہ لیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے ہم اس کے اتھارٹی کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ زیادہ کرتے ہیں تاکہ قیدیانیوں کے دل جو ہے وہ دکھ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس پر مدینہ منورہ کے اندر وہ خوش ہو جائے۔ تو اس لیے کہ ان کے ساتھ قیدیانیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور اب انشاءاللہ پھر نہیں آئیں گے، اور اس طرح راہ فرار اختیار کیا کہ پھر نہیں آئیں گے۔ چترالی صاحب اور انشاءاللہ آئندہ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کہ آپ ہم سب کا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، ایسے آسانیاں پیدا کریں گے کہ لوگ عمرے پر بھی سستے عمرے کا پیکج بھی متعارف کرائیں، سستے زیارات کا پیکج بھی متعارف کرائیں، اور اپنے اقلیتی برادری کا ہم بھی خیال رکھتے ہیں، وہ ہمارے پاکستانی برادری ہیں، ان کا بھی بالکل، ان کے لیے میں جن کے مشکلات ہیں میں چونکہ ان کا بھی منسٹر ہوں، ان کے لیے بھی بہت سے آسانیاں پیدا کروں گا۔ اور انہوں نے آپ کے فنڈ پر جو ڈاکے ڈالے ہیں ان کا حساب آج میں نے مانگا ہے کہ اس سے پہلے جو اقلیتی برادری کے جو فنڈ جنہوں نے کایا ہے، ہڑپ کیا ہے، ان کے پیٹ سے نکال کر آپ کو دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ جی۔ بہت سے کرپشن کے کیس آئیں گے، اور یہ کرپشن آپ کے مد میں کیا ہے جو ہمارے اقلیتی برادری ہے، تو پاکستان کو امیج کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو حج کے حوالے سے بھی آپ مطمئن رہے، اور مدینہ منورہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے آپ مطمئن رہے کہ آپ کا یہ دوست عاشق رسول ہے، اور انشاءاللہ عشق رسول پر جان بھی نچھاور کریں گے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب اور کامران رکھے۔ اور شہباز شریف کا میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے ساتھ انہوں نے حج کو سستا کرنے کے حوالے سے آج انہوں نے پیغام بھیجا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کردار ادا کیا ہے، اس کا بھی، اور اسد محمود صاحب نے بہت بڑا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے، اس کا بھی، اور شہباز شریف نے میرے خلقے میں جو آگ بڑکٹا تھا اور بہت سے جنگلات جل گئے تھے، اور وہاں کے صوبائی حکومتوں نے مجرمانہ غفلت برتی تھی، کیونکہ وہ جنگلات جو ہیں یہ ان کی ملکیت میں آتے ہیں، تو انہوں نے وہ آگ کو بالکل کھلی چھٹی دی تھی۔ میں نے بھی رابطہ کیا اپنے وزیر اعظم کے ساتھ، اور عبدالواسع صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے ہوائی وزٹ بھی کیا، اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں جو ان کی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، شہباز شریف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے باہر دنیا سے جہازیں منگا کر اس آگ کو ٹھنڈا نہیں، ان کو بجھا دیا۔ تو میرے اپنے خلقے کی طرف سے میں شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے خلقے کے مسائل اسی طرح ہمیشہ اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ شیرانی قوم بہت غیرتی قوم ہے، شیرانی قوم بہت غریب قوم ہے، تو یہ مطالبہ میں شہباز شریف سے براہ راست بھی کروں گا کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ ان بیچاروں کا سارا روزگار یہ جنگلی حیات اور جنگل سے وابستہ ان کے جنگلات پر ہے، تو ہمارے شیرانی قوم کے اور بلوچستان کی طرف میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ آپ سب انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔